السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر معلومین۔ دوستو، آج سبق ہے چوتھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومن کی جو نشانیاں بتائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو علیحدہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے اس کی اہمیت کے حوالے سے بتایا، حالانکہ یہ بھی لغو میں آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ راہبوں والا طریقہ ہے؟ کیا وہ ایسے صوفیوں یا جوگیوں والا طریقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جنسی خواہشات کو ہی ختم کر لیا، نفسانی خواہشات کو ہی ختم کر لیا سرے سے؟ نہیں، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر معلومین۔ الا، جنسی خواہشات کی اپنی شرمگاہوں حفاظت کرنی ہے، مگر ان کی تمہیں اجازت ہے۔ الا علی ازواجہم، ہاں، مگر تم اپنی شرمگاہوں کو کھول سکتے ہو اپنی بیویوں کے سامنے، اپنی ازواج کے سامنے، او ما ملکت ایمانہم، اور اپنی لونڈیوں کے سامنے۔ فإنہم غیر معلومین، ان پہ تمہیں ملامت نہیں ہوگی، ان پہ تمہیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ جو تم نے اپنی بیویوں پہ یا اپنی مملوکہ لونڈیوں پہ اپنی شرمگاہوں کو کھول دیا تو یہ کوئی جرم نہیں، یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کی خواہش بڑی طاقتور ہے، بڑی زور آور یہ خواہش ہے، جنسی خواہش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس جوش کو توڑنے کے لیے تمہارے لیے بیویوں کو حلال کیا اور لونڈیوں کو۔ جی بھائی، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بیویاں تو ٹھیک ہے جی، نکاح کر لیا، تو لونڈی کا معاملہ کیا ہے؟ بھئی، آج سے تقریباً 70 سال پہلے تک یہ لونڈیوں والا سلسلہ، غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت چلتی تھی۔ معاشرے میں بازار بھی لگتے تھے، ان کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں غلام اور لونڈیاں جو اب مسلمان کوئی علاقہ فتح کرتے تو ان میں سے جن کو قید کرتے، چاہے وہ مرد ہوتے یا عورتیں، ان کو گرفتار کر کے لاتے، تو پھر ان کو اپنے جو تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو چاہتا جس کے پاس پہلے ہی ہوتے تو پھر وہ بیچ دیتے تھے۔ اور ان کو خریدنا، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کو تھوڑی قیمت پہ خرید لیں اور کہیں کہ یہ وقتی طور پہ میری لونڈی ہے۔ بھئی، لونڈی یا غلام کا جو تصور ہے وہ ہمیشگی کے لیے آپ کے پاس ہوگا، اس کی خرید و آپ نے کر لی، اب وہ اس کی جان، اس کا جسم، اس کی زندگی کے آپ مالک ہیں۔ یہ ہے لونڈی غلام کا تصور، اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا علی ازواجہم، اگر یہی صرف آتا تو پھر اس کا سے بھی نکاح ہونا تھا، ازواج آنا تھا، مگر وضاحت علیحدہ بتا دیا او ما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی کہ جو لونڈیاں ہیں جن کو تم نے خریدا ہوا ہے۔
تو یہ دو ایسی جو ہیں چیزیں ہیں جن کے ساتھ تم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورہ نور میں، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم آپس میں نکاح کیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کیا کرو جو نیک ہیں، آپس میں ان کا آپس میں نکاح کر دیا کرو۔ اگر فقراء بھوک کمی رزق کی کمی کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھا دے گا، غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ایک صحیح البخاری کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابی آئے آپ کی ازواج کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں جنگل میں چلا جاؤں گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے گا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بغاوت کی، میری سنت سے ہٹ گیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاس ازواج ہونی چاہیے، اپنی شادی کر لینی چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ ہو لونڈیوں والا دوبارہ بحال ہو جائے تو لونڈیاں بھی جائز ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔